لیکن جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے تسنیم ایران کی، انہوں نے کہا کہ امریکی 9 نکات کے مقابلے میں 14 تجاویز ہیں جمیل احمد خان صاحب، تو یہ جس میں جنگ بندی کا مطالبہ ہے، 30 دن میں معاملات حل کرنا ہے، مکمل جنگ بندی جو عارضی ہے اس کو مکمل چاہتے ہیں، حملے نہ کرنے کی ضمانت ہے، امریکی فوج کا انخلاء ہے، ایرانی اثاثوں کی بحالی ہے، یہ کتنی ورکیبل تجاویز ہیں جس پہ ایران جو ہے جو پیش کیا امریکہ مان جائے؟ ابھی تو بات یہ ہے کہ دوبارہ ٹیبل پہ کب بیٹھ سکتے ہیں، دوبارہ ڈائلاگ کب شروع ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں نہ امریکہ کے 15 پوائنٹس مانے جا سکتے ہیں، نہ ایران کے 11 پوائنٹس، اب 9 پوائنٹس مانے جا سکتے ہیں۔ دونوں میں سے نہ دونوں فریق کو ایز اٹ از یہ قابل قبول ہو نہیں سکتا، اور یہی ہوتا ہے میکسیمل پوزیشن سے ہمیشہ آغاز کیا جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ اب یہ نہیں رہا۔ پہلے مسئلہ تھا وہ اسٹیٹ آف ہرمز کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیٹ آف ہرمز کھل گیا تھا۔ یہ مسئلہ تو اس وقت پڑا جب امریکہ نے دوبارہ بلاکیڈ کیا، کوئی 3-4 گھنٹے کے اندر بلاکیڈ کرنا شروع کیا، پھر obviously جو پاسداران نے بھی دوبارہ اسی پوزیشن پہ وہ آ گئے۔ تو یہ صورتحال اس وقت تک نظر آتی ہے کہ امریکہ کو یہ اب خیال آ گیا ہے، یا شاید یہ گمان ہو گیا ہے، یا ان کی کیلکولیشن جو ان کے ادارے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ اس وقت ایران بڑی قسم پرسی میں ہے، اور یہ جو بلاکیڈ کیا ہے اس کا اثر بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ اس بلاکیڈ کی وجہ سے وہاں تمام کی تمام ضروریات زندگی کی اشیاء بشمول خود و نوش کی وہ خیر حقیقت بھی ہے کہ اس پہ پریشر اور پڑ رہا ہے۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ 47 سال سے تو سینکشن میں ہے، لیکن 47 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تقریباً $90 بلین کی جو سال کی وہ ہے ان کی ایکسپورٹ وہ افیکٹ ہو، یعنی تیل تقریباً 65% ان کا ہوتا ہے، 65 سے 70، اور باقی جو ان کی انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے، باقی انڈسٹریز کے پروڈکٹ 20%، وہ تقریباً 90% ان کی آمدن ان پورٹس کو اگر کھلا ہوگا تو ہوگی۔ تو اب یہ 17 فروری سے تو یہ پورٹس بند ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو چیزیں ضروریات زندگی کی ہیں اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے، 30 ملین ٹن تو خوراک کا یعنی اپنے فوڈ گرین امپورٹ کرتے ہیں۔ اب 17 اپریل سے لے کے اب تک شارٹیج کا تھوڑا سا احساس ہونے لگا۔ اگر یہ زیادہ عرصہ رہتا ہے تو یقیناً وہاں کی آبادی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیول، یہ اگر بہت زیادہ عرصہ کھینچ گیا تو لہٰذا اس چیز کا ادراک ایران کو بھی ایک اچھی جو چیز مجھے نظر آئی ہے، ایران نے کل جو پوائنٹس دیے ہیں جس کی کچھ چیزیں لیک ہو کے باہر آئی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ اگر بلاکیڈ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اور اگر اس کی گارنٹی دے دیں کہ آپ کھول دیتے ہیں بلاکیڈ، تو ایسی صورت میں بھی ہم ٹیبل ٹاک پہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ مجھے ایک ونڈو آف اپرچونٹی نظر آ رہی ہے ایران کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ونڈو آف اپرچونٹی نظر آ رہی ہے۔ باقی تو وہ اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، جس طرح جنرل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ٹرافی تو وہ پہلے سے اپنا ایک پورا ماحول بنا چکے ہیں کہ 90% ہم نے ان کی فوج کو تباہ کر دیا ہے، نیوی کو غرق کر دیا ہے، ایئر فورس تو ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ باقی ان کے ڈیکیپیٹیشن کر دیا ہے۔ تو وہ سارا اپنا گراؤنڈ دے چکی ہیں، اور اس کی تائید پیٹ ہیگسیٹ نے جو ان کے وار کے سیکٹری ہے یعنی کہ وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ایسے ہی ہمیں تو بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ در حقیقت آن گراؤنڈ تو یہ پتہ ہے دنیا کو، اپنی قوم کو بتانے کے لیے۔ اب رہا سوال کہ دونوں میں سے کون پہلے پلک جھپکتا ہے، who blinks the eyes first؟ کیا ایران پہلے اس کا اسٹیمنا ختم ہو جائے گا یا امریکہ کا؟ امریکن ظاہر ہے ہمیشہ سے ان کا اسٹیمنا پہلے ختم ہوتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ، اور ایران تو ویسے بھی خیر بڑے کٹھن قسم کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تو وہ ان کا اسٹیمنا کافی زیادہ تک چلے گا۔ تو اس کا مجموعہ اگر تمام نقطوں کو ملا کے دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے 14 تاریخ کو چائنا کے جانے کا اور اس کے مقاصد، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر انہوں نے حملہ بھی کیا امریکہ نے، تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بہت مختصر بہت طاقتور حملہ ہوگا۔ تو بہت مختصر بہت طاقتور حملہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر سر یہ بہت طاقتور اور بہت مختصر جو حملہ ہے، اگر یہ خدا نخواستہ اس طرح کا، پھر تو مذاکرات کے معاملات بالکل رہ جائیں گے۔ لیکن ایک جو پوائنٹ بڑا جمیل احمد خان صاحب نے کہا نا کہ جو ایکسپورٹ ان کی امپورٹ پہ، مطلب جو جتنی بھی پورٹس ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، کیا امریکہ اس بات کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ بھی اب پرلونگ کرے؟ ایرانین پہ تو ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑا لنگر آن کرتے ہیں تاکہ دشمن کو تھکایا جائے۔ امریکہ بھی وہ اسٹریٹجی کر رہا ہے جنرل صاحب؟
دیکھیں ایک طرف تو امریکہ ایران جو ہے ان کی انٹرنل ڈائمنشن ہے، ان کے اوپر پریشر آئے گا پبلک کا، جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کا جو ریال ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے ورسز ڈالر. اگر وار سے پہلے دسمبر میں وہ 8 لاکھ پر ڈالر تھا تو آج وہ 1.8 ملین پر پہنچا، وہ 18 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. تو ایران کی جو زیادہ انٹرنل جو چیلنجز ہیں، لیکن دنیا امریکہ کے جو آبلیگیشن ہے اس میں پوری دنیا کو دیکھنا ہے. اور پوری دنیا میں جو اپ ہیول آیا ہوا ہے، جو آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، ایون امریکہ کے اندر اپنے تقریباً $2 کے قریب پر گیلن جو ہے وہ آئل پرائسز بڑھ چکی ہیں. تو اس وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چائنا کی وزٹ ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں. تو میرے نزدیک ایرانینز شاید برداشت کر لیں گے. ان کا جو سپلائیز ہیں وہ صرف سی سے نہیں آتی، ان کے لینڈ روٹس بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی ہیں، آذربائیجان کے ساتھ بھی ہیں. سو ان کے پاس یہ کسی نہ کسی فارم میں، اف ناٹ آئیڈیل، ایک ریزنیبل فارم میں ان کے پاس ترسیلات پہنچ سکتی ہیں. لیکن یہ کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی جو اوور آل سپلائی چینز امپیکٹ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جا کے وہاں پہ چائنیز کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ یہی کہوں گا کہ ان چند دنوں میں شاید یہ مشکل ہوگا امریکہ کے لیے ٹو کیری آؤٹ اینی سرجیکل اسٹرائک یا کوئی بہت زیادہ انٹینس فائٹنگ. کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا. پیٹ ہیگسیت خود کہہ چکے ہیں کہ چائنیز میزائل اس طریقے کے ہیں کیریئر کلر کہ ہمارے جو شپس کو ودن 20 منٹس وہ ڈبو سکتے ہیں. کیا ایران کے پاس اس طرح کے میزائل ہیں یا نہیں ہے؟ اٹس اے بگ کویسچن. لیکن یہ کہ اب اس وقت امریکہ کا بہت بڑا کنسرن ہے کہ چائنا جو ہے وہ آرم سپلائی نہ کرے ایران کو، ویئر ایز دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو آرم سپلائی کرتا ہے. تو میرے نزدیک اس وقت مشکل ہو رہا ہے امریکہ کے لیے بھی کہ اس کو وہ بہت زیادہ لمبا کھینچ سکے. صحیح. تو یہ اب دیکھنا ہی ہے کہ لمبا ہوتا ہے یا نہیں. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے، ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنجیدگی دکھا دی ہے، اب امریکہ جو ہے وہ بھی سنجیدگی دکھائے. تو کیا کتنی سنجیدگی ہو سکتی ہے؟ ایک سفیر کا بیان، سابق سفیر یعنی جمیل احمد خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بات چیت، مذاکرات اور اس کی سنجیدگی دونوں طرف کیسی ہے. جمیل احمد خان صاحب، ایرانی سفیر نے جیسے کہا کہ ہم نے سنجیدگی دکھا دی ہے، اب امریکہ جو ہے وہ سنجیدگی دکھائے. امریکہ پہلے بہت زیادہ تیار تھا، بات چیت ہو رہی تھی، بالکل وہ بیٹھے تھے کہ جی پاکستان سفر کیا جائے. ایرانین کی طرف سے اس وقت جواب نہیں آیا. پھر ایرانی اب سنجیدہ ہوئے ہیں پچھلے ٹو ٹائمز. اور اب کیا امریکہ بھی اتنی سنجیدگی دکھائے گا جس طرح سے ایرانی سنجیدگی شروع ہوئی ہے؟ دراصل دونوں سائڈ پر کوئی اور چوائس نہیں ہے. دونوں سائڈ پر سنجیدگی دکھلانا ہی ان کے لیے آگے بڑھنے کا یا بقا کا معاملہ ہے.